اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کے بعد جب ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو ہدایت الہی بھی ساتھ ہی بھیج دی گئی تاکہ آنے والی نسل آدم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکے۔ یہ اور بات ہے کہ عقل انسانی نے اس بچپنے میں اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام کی زمین پر آمد کا سلسلہ جاری رہا اور حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک شاید انسانوں میں سب سے طویل تھی، لیکن اس لمبے عرصے تک اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے باوجود گنتی کے چند ہی خوش نصیب لوگ ایسے تھے جو آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے، جبکہ اکثریت کفر و شرک کی پستیوں میں رہنے پر ہی بضد رہی، جس کے بعد تنگ آ کر آپ نے اپنی قوم پر عذاب الہی کی بد دعا کی، جس پر حکم ہوا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں اور اس میں اپنے پیروکاروں سمیت تمام زیرو جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا طوفان آیا جس میں دنیا کی ہر چیز غرق آب ہو کر رہ گئی سوائے ان چند جانوں کے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طوفان کے بعد دنیا میں آنے والی تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جبکہ اس طوفان کے تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر رکی اور پھر سے دوبارہ اس کاروبار دنیا کا آغاز ہوا۔ ناظرین گرامی، کشتی نوح جس کے بارے میں اگرچہ دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان یہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس کی آخری منزل کوہ جودی ہی تھا، لیکن آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اصل کوہ جودی کون سا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، جن میں سے ترکی کے علاوہ پاکستان کے ضلع چکوال میں واقع کوہستان نمک کو بھی تاریخ کی مختلف کتابوں میں کوہ جودی کا نام دیا گیا ہے، جہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حام کی تربت بھی برآمد ہو چکی ہے، جو آج بھی قصبہ بشارت کے قریب ایک مرکز زیارت کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن اس اختلافی بحث سے ہٹ کر ہم آج کی اس ویڈیو میں اسی کشتی سے متعلق ہی بات کریں گے، جو آج سے تقریباً 50 سال پہلے ترکی کی ایک پہاڑی سے برآمد ہوئی، اور جس کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی کشتی ہے جس کو جناب نوح علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، جس کی جسامت سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایک 3 منزلہ بحری جہاز کی مانند ایک بہت بڑی کشتی تھی، جس میں 25,000 جانوروں کے جوڑوں کے علاوہ وہ تمام صاحبان ایمان بھی سوار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے، جن میں آپ کے اس بیٹے کے علاوہ جو مشرک تھا دیگر صاحبزادگان بھی سوار تھے، جن کی نسل سے آج کی تمام نسل انسانی چل رہی ہے۔ ناظرین محترم، جی تو چاہتا ہے کہ اس موضوع کو اور طول دیتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتایا جائے کہ کس طرح آپ کی اولاد دنیا میں پھیل کر مختلف قبائل اور اقوام میں تبدیل ہوئی، لیکن موضوع کی نزاکتوں کا تقاضا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں اپنی توجہ صرف اسی کشتی پر ہی رکھی جائے کہ آیا سائنسدانوں کو ملنے والی کشتی میں کتنی صداقت ہے۔ تو ناظرین اکرام، آج سے تقریباً 50 سال پہلے جب ترکی کے ایک پہاڑ پر کچھ سیاحوں نے اس کشتی کو دریافت کر کے اس کی تصویریں اخبارات میں جاری کی تو پوری دنیا میں یہودیوں، عیسائیوں اور نام نہاد روشن خیال دوہریوں کے درمیان ایک بڑی بحث کا آغاز ہوا۔ کشتی کا انکار کرنے والوں نے بہت سے اعتراضات اٹھائے، جس کا تسلی بخش جواب دینے میں یہودی اور عیسائی ناکام رہے، لیکن اللہ کی سچی کتاب قرآن پاک میں ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب موجود ہے۔ مثلا انکار کرنے والے دوہریوں نے پہلا اعتراض یہ اٹھایا کہ بغیر کسی ٹیکنالوجی کے 6000 سال پہلے ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر اتنا وزن لے کر سفر کر سکے۔ چنانچہ اس تناظر میں قرآن پاک کی سورت قمر میں اس کا جواب موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ دوستو، حالیہ تحقیق کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ پھر انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال پہلے اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں ساری دنیا کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں، لیکن قرآن پاک کی سورت ہود میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تندور ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین، اب حالیہ تحقیق سے قرآن پاک کے اس انکشاف سے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے
کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہیں تھی، وہ ایک 3 منزلہ کشتی تھی جس میں جانور ترتیب وار سوار تھے، اور یہ اتنی بڑی تھی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے تھے، اور اس میں کم و بیش 25,000 جانوروں کی جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد ان دوہریوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم الشان طوفان میں اتنی بڑی کشتی بغیر لنگروں کی مدد کے تیر ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں قربان جاؤں اس ذات پر جو اس اعتراض سے واقف تھی۔ اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک کی سورت ہود میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور دوستو، حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی ٹھہری ہوئی ہے، اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس اعتراض سے متعلق قرآن پاک کی سورت قبر میں کچھ اس طرح سے ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ نولی فیکٹری کے دوستو، حالیہ تحقیق سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف اسی چوٹی پر ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی۔ دوستو، کشتی نوح سے متعلق جو انفارمیشن ہمارے پاس تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، باقی بہتر علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جانے انجانے میں اگر ہم نے اس ویڈیو میں کسی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سچائی سے انکار کرنے والوں کے کسی اعتراض کی گنجائش اب باقی نہیں ہے۔ ہم ان دوہریوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تعصب کی اینک کو اتار کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک سچا دین ہے، اس میں آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام اور قرآن کی تعلیمات عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔